اسلام کے حوالے سے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت کی تشریح اور تفسیر جو ہے یہ لمبی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ میں نے عبادت کے لیے بھیجا۔ اس پہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر عبادت صرف مسجد میں خاص قسم کی سیریمنی کرنے کا نام ہو تو جب یہ صلاۃ نافذ ہو گئی تو اس کے بعد زندگی کی دقت ختم ہو جانی چاہیے۔ پھر انسان کہتا ہے کہ بڑی تکلیف ہے، اب عصر کی نماز ہونے والی ہے، اس کے بعد تکلیف ختم ہو جائے گی، اور یہ بھی کہتا ہے کہ دشمن نے حملہ کر دیا، مگر کوئی بات نہیں کیونکہ مغرب کی اذان قریب ہے، مغرب ہو جانے دو پھر حملے والے غائب ہو جائیں گے۔ تو مسجد کے اندر بھی بم گر رہا ہے اور نمازی لوگ اپنے گھر اور وطن چھوڑ کر آپ کے پاس افغان ریفیجی بنے بیٹھے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر اللہ کا عبادت کا مدعا یہی کچھ ہوتا تو زندگی نافذ نہ فرماتا، تو اس نے زندگی نافذ کر دی ہے، اور آپ اس زندگی کو اس کے حکم کے مطابق گزارو تو یہی عبادت ہے۔ جو فنکشن اس نے عطا کیے ہیں اگر یہ پورے کرو تو عبادت ہے۔ جھوٹ نہ بولنا اور جو چیز نہیں ہے اس کا اظہار نہ کرنا، جو چیز ہے اس کو چھپانا نہ۔ تو آپ اتنا کام تو کر لو۔ اللہ تعالیٰ کا دین سچا ہے اور جھوٹے آدمی کے پاس یہ دین آ نہیں سکتا۔ جھوٹا مولوی اگر سچا قرآن بولے گا تو قرآن کی تاثیر واپس لے لی جائے گی، اور یہ تاثیر واپس ہو چکی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ قرآن بولا جا رہا ہے مگر تاثیر نہیں ہے۔ قرآن بھیجنے والے کا حکم ہے کہ اگر میں یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور آج کے مسلمان کو خوف خدا نہیں ہے، وہ قرآن کے نام پر قسم کھا جاتا ہے، جھوٹی قسم کھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تاثیر واپس چلی گئی ہے، علم کتاب میں چلا گیا اور روحانیت مزار میں چلی گئی۔ تو آدمی جائے تو کہاں جائے؟ روحانیت کا آپ کو جب بھی شوق ہوگا تو کہاں جائیں گے؟ مزار پر۔ اور علم کہاں ہے؟ کتاب میں۔ حالانکہ علم آپ کا نام ہونا چاہیے، مگر آپ ابھی تک طالب علم ہیں۔ کبھی تو آپ دین میں داخل ہو جائیں کہ جہاں سے اصلی علم آیا کرتا ہے، اور روحانیت بھی آپ کا اپنا نام ہونا چاہیے، پھر آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ بات پہ غور کر رہے ہیں؟ اس میں دقت کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کو عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ عبادت ہے اپنی ذات کے ساتھ صداقت۔ جس کو اللہ نے جو گفٹ عطا فرمایا وہ اس کی حفاظت کرے، جس کو اللہ نے کوئی صفت دی ہے وہ اس صفت سے ان لوگوں کی خدمت کرے جن کے پاس وہ صفت نہیں ہے۔ اس طرح عبادت پوری ہو جائے گی۔ آپ اپنے بزرگوں کا جیسے اللہ نے کہا ہے ادب کرو اور احترام کرو۔ اس کے لیے اسلام کا منشا یہ ہے کہ آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ عبادت اس صفت کی حفاظت ہے جو آپ کے نام منسوب کی گئی ہے۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ شاہین کا کام ہے پرواز کرنا، اور شاہین اگر نماز ہی پڑھتا جائے اور پرواز نہ کرے تو پھر شاہین عبادت نہیں کر رہا۔ مرد مومن اگر اندیشے میں مبتلا ہے تو مومن نہیں ہے، چاہے وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر اسے لا خوف کا مقام نہیں ملا تو سمجھو کہ اس کے ایمان میں کمی ہے، کیونکہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون تو مومن کا نون ہے، یعنی کہ اس کو آنے والے وقت کا خوف نہیں اور گزرے ہوئے کا ملال نہیں۔ تو آپ اتنی سی بات تو کر لو، یہ صرف ولی اللہ کا کام نہیں ہے بلکہ ہر آدمی کا کام ہے۔ تو جو آ رہا ہے اس کا خوف نہ کرو، وہ بہتر ہی آئے گا، اور جو گزر گیا سو گزر گیا۔ آپ حال میں رہیں، مستقبل کو ڈسکس نہ کریں اور ماضی کو ڈسکس نہ کریں۔ تو آپ اتنی دیر میں اپنی یہ ایکٹیویٹی کر لو کہ ماضی کو چھوڑ دو، مستقبل کو چھوڑ دو، اور حال کو دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ منظر دوبارہ پھر نہیں آئے گا، گزر جائے گا یہ سما سارا۔ اب آپ مومن ہو گئے۔ مومن کون ہے؟ حال حال کے اندر ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی آدھی زندگی ماضی کا گلہ ہے اور باقی کی آدھی زندگی مستقبل کے خواب ہوتے ہیں، اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آپ مستقبل کے خواب چھوڑ دو اور ماضی کی یادوں کو ماضی کے ساتھ ہی رخصت کر دو، اور اب دیکھو کہ کیا حال ہے۔ اب حال ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کے کہنے پر ہم ٹھیک تو ہو جاتے ہیں، مگر پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ مشکل آ جاتی ہے۔ ہاں، مشکل آ جاتی ہے۔
پرانی یادیں آ جاتی ہیں اور آ کے دبوچ لیتی ہیں، مستقبل کے اندیشے آ جاتے ہیں اور دبوچ لیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب مستقبل کا کام اللہ نے کرنا ہے تو پھر آپ کو اندیشہ نہیں آئے گا۔ اگر آپ نے مستقبل ٹھیک کرنا ہے تو کر لو، کہتا ہے میں کر نہیں سکتا اور تجھ پر میرا اعتبار نہیں ہے، پھر تو اندیشہ ہوگا، تو وہ خود بھی نہیں کر سکتا اور دوسرے پر اعتبار بھی نہیں کر سکتا۔ اگر خود نہیں کر سکتے تو دوسرے پر اعتبار تو کرو۔